अरे बूढ़े, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। सिक्योरिटी गार्ड की गरजदार आवाज़ पूरे गेट पर गूंज उठी। अगले ही लम्हे उसने एक दुबले पतले सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी को दोनों कंधों से पकड़कर इतने ज़ोर से धक्का दिया कि वो सड़क के किनारे जा गिरा। उसके हाथ में पकड़ा पुराना सा थैला दूर जाकर गिरा और उसमें से चंद पुरानी फाइलें, एक पानी की बोतल और एक पुरानी तस्वीर ज़मीन पर बिखर गई। फैक्ट्री के अंदर आने जाने वाले लोग यह मंजर देखकर रुक तो गए, मगर किसी ने इस बूढ़े को उठाने की जहमत न की। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ मोबाइल से वीडियो बना रहे थे और कुछ नफरत से उसे देख रहे थे। किसी को ये मालूम नहीं था कि जिस शख्स को सब एक गरीब मजदूर समझ रहे हैं, वो अगली सुबह इसी फैक्ट्री के बोर्ड रूम में चेयरमैन की कुर्सी पर बैठकर हर एक का हिसाब लेने वाला था। बूढ़े ने खामोशी से अपने कपड़े की गर्द झाड़ी, जमीन पर पड़ी तस्वीर उठाई और चंद लम्हे उसे गौर से देखता रहा। तस्वीर में एक पुरानी सी फैक्ट्री के सामने खड़ा एक नौजवान मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में ख्वाब थे और साथ खड़े चंद मजदूर उसके कंधों पर हाथ रखे हुए थे। बूढ़े ने तस्वीर को मोहब्बत से साफ किया, दोबारा थैले में रखा और गहरा सांस लिया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा दुख था। वो धीरे धीरे दोबारा गेट की तरफ बढ़ा। गार्ड ने तंजिया अंदाज में कहा, समझ नहीं आती, यहाँ भीख नहीं मिलती। मजदूरी करनी है तो पहले दफ्तर से इजाज़तनामा लेकर आ। बूढ़े ने नहायत सकून से जवाब दिया, मैं सिर्फ अंदर जाकर चंद लोगों से मिलना चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। गार्ड जोर से हंस पड़ा, यहाँ रोज तुम जैसे दर्जनों आते हैं। कोई कहता है मालिक से मिलना है, कोई कहता है मैनेजर मेरा रिश्तेदार है। चल हट, वरना अभी पुलिस बुला लूंगा। उसी दौरान एक कीमती गाड़ी गेट के सामने आकर रुकी। गाड़ी से फैक्ट्री का जनरल मैनेजर फरीद मलक उतरा। गार्ड फौरन सीधा होकर सलाम करने लगा। बूढ़े ने खामोशी से फरीद की तरफ देखा, मगर फरीद ने एक लम्हे के लिए भी उसकी तरफ नज़र न उठाई। वो तेज़ी से अंदर चला गया। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, यही फरीद है। गार्ड ने गरूर से जवाब दिया, हाँ, यही हमारे मालिक के बाद सबसे बड़ा आदमी है। उसकी इजाज़त के बगैर यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। बूढ़े के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर उसने कुछ न कहा। वो गेट से कुछ फासले पर मौजूद एक चाय वाले के पास जाकर बैठ गया। उसने एक कप चाय मंगवाई और खामोशी से फैक्ट्री के अंदर बाहर आने जाने वालों को देखने लगा। चाय वाला उसके करीब आया और बोला, बाबा जी पहली बार आए हैं? बूढ़े ने सर हिलाया, हाँ, बहुत अरसे बाद। चाय वाला अफसरदा लहजे में बोला, पहले ये फैक्ट्री बहुत अच्छी थी, मजदूर खुश थे, काम ईमानदारी से होता था, मगर पिछले चंद सालों में सब बदल गया है। अब सफारश, रिश्वत और धौंस के बगैर किसी का काम नहीं होता। बूढ़े ने खामोशी से उसकी बात सुनी। उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे, मगर उसने अपनी कैफियत छुपा ली। कुछ देर बाद एक दरमियानी उम्र का मजदूर चाय पीने आया। उसने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में चाय वाले से कहा, आज फिर जैली माल वाली गाड़ी शाम तक निकल जाएगी। मैनेजर ने सबको खबरदार कर दिया है कि कोई जबान न खोले। बूढ़े के कान खड़े हो गए, मगर उसने ऐसे जाहिर किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। चाय वाले ने आहिस्ता से जवाब दिया, कब तक ये सब चलेगा? अगर असल मालिक होता तो एक दिन भी बर्दाश्त न करता। मजदूर तलख हंसी हंसकर बोला, असल मालिक? लोग कहते हैं वो 15 साल पहले बैरून मुल्क जाकर बस गया था। अब उसे हमारी क्या खबर? यहाँ तो फरीद मलक ही सब कुछ है। ये सुनकर बूढ़े ने कप मेज पर रख दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी, मगर उसने खामोश रहने का फैसला किया। उसी वक्त फैक्ट्री के पिछले गेट से एक ट्रक अंदर दाखिल हुआ। ट्रक के साथ आने वाला शख्स जल्दी जल्दी अंदर गया और चंद मिनट बाद हाथ में एक लिफाफा लिए वापस आया। उसने वो लिफाफा गार्ड की जेब में डाल दिया। गार्ड ने इधर उधर देखा,
गेट खोला और ट्रक बगैर किसी जांच के अंदर चला गया। बूढ़े ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा। उसने अपनी घड़ी पर वक्त नोट किया और थैले से एक छोटी सी नोटबुक निकालकर चंद अल्फाज लिख दिए। कुछ देर बाद एक नौजवान मुलाजम घबराया हुआ बाहर निकला। उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वो सीधा चाय वाले के पास आया और धीमी आवाज में बोला, अगर मैंने जैली माल पर दस्तखत न किए तो मैनेजर ने नौकरी से निकालने की धमकी दी है। घर में बीमार माँ है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बूढ़े ने पहली बार उस नौजवान से सवाल किया, बेटा, अगर तुम्हें सच बोलने की कीमत नौकरी से हाथ धोना पड़े तो क्या करोगे? नौजवान ने बेबसी से कहा, बाबा जी, सच बोलकर भी भूखा रहना मुश्किल है और झूठ बोलकर जीना भी। ये जवाब सुनकर बूढ़े ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा, कभी कभी एक सच्चा फैसला हजार झूठों पर भारी पड़ जाता है। नौजवान हैरान होकर उसे देखने लगा, मगर उससे पहले कि वो कुछ पूछता, फैक्ट्री के अंदर से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसे वापस ले गया। बूढ़ा शाम तक वहीं बैठा हर आने जाने वाले को देखता रहा। उसकी रिश्वत लेते हाथ भी देखे, डरे हुए मुलाजमीन भी, जैली सामान के डब्बे भी, और ऐसे चेहरे भी जो ईमानदारी से ज़्यादा खौफ में जीते थे। सूरज डूबने लगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता उठा, एक आखिरी नज़र पूरी फैक्ट्री पर डाली और खामोशी से वहाँ से चला गया। मगर उसके जाने के चंद ही मिनट बाद जनरल मैनेजर फरीद मलक के कमरे में एक खुफिया फ़ोन आया। दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, सर, आज एक अजीब बूढ़ा आदमी पूरा दिन फैक्ट्री के बाहर बैठा रहा। वो हर चीज़ नोट कर रहा था। मुझे लगता है वो कोई आम आदमी नहीं था। फरीद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फौरन दरवाज़ा बंद किया, मेज़ की दराज से एक पुरानी फाइल निकाली और उसमें रखी एक तस्वीर को गौर से देखने लगा। तस्वीर में 15 साल पुराना एक नौजवान मुस्कुरा रहा था, और हैरत की बात यह थी कि उस नौजवान का चेहरा आज गेट से धक्के खाकर जाने वाले बूढ़े से हैरान कुन हद तक मिलता था। फरीद के हाथ कांपने लगे। उसने फौरन मोबाइल उठाया और किसी नामालूम शख्स को फ़ोन मिलाकर सिर्फ एक जुमला कहा, अगर मेरा शक दुरुस्त निकला तो कल सुबह हम सब के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे, मगर फरीद मलक के दफ्तर की लाइट अब भी जल रही थी। वो बार बार उसी पुरानी तस्वीर को देख रहा था, जिसमें कंपनी का नौजवान बानी अपने मजदूरों के दरमियान खड़ा मुस्कुरा रहा था। 15 साल पहले जब कंपनी के चेयरमैन हारिस सलीम ने अचानक बैरून मुल्क जाने का ऐलान किया था, तो बोर्ड ने रोज़मर्रा के मामलात फरीद के सपुर्द कर दिए थे। शुरू के चंद साल सब कुछ ठीक रहा, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता लालच ने उसकी सोच बदल दी। उसने ईमानदार लोगों को एक एक करके निकालना शुरू किया, अपने वफादार लोग भर्ती किए, खरीदारी के शोबे में जैली कंपनियां बनवाईं, सस्ते और नाकस खाम माल को महंगे दामों खरीदने के जैली कागजात तैयार किए, और हर महीने लाखों रुपए अपनी जेब में डालने लगा। उसे यकीन था कि असल मालक कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए उसके हौसले बढ़ते गए। उधर वो बूढ़ा शख्स शहर के एक छोटे से होटल के कमरे में बैठा खामोशी से अपनी डायरी लिख रहा था। उसके सामने दिन भर के नोट्स, चंद तस्वीर और कुछ पुरानी फाइलें पड़ी थीं। उसने मोबाइल निकाला, एक नंबर मिलाया और मुख्तसर अंदाज में कहा, कल सुबह 9 बजे बोर्ड मीटिंग वक्त पर शुरू होगी। किसी को मेरी आमद की इतला नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ से सिर्फ एक जुमला सुनाई दिया, जी सर, सब इंतज़ाम मुकम्मल है। बूढ़े ने फ़ोन बंद किया और खिड़की से बाहर अंधेरे में डूबी फैक्ट्री की इमारत को देखने लगा। उसकी आंखों में गुस्से से ज़्यादा अफसोस था, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, उसकी पूरी ज़िंदगी की कमाई और हज़ारों मज़दूरों की उम्मीद थी। सुबह होते ही फैक्ट्री में गैर मामूली चहल पहल शुरू हो गई। हर मुलाजम को बताया जा रहा था कि आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अहम मीटिंग है। फरीद ने सब शोबाजात के सरबराहों को सख्ती से हिदायत दी, कोई भी पुरानी फाइल बाहर नहीं आएगी
صرف وہی ریکارڈ دکھایا جائے گا جو میں نے تیار کیا ہے۔ اگر کسی نے زبان کھولی تو یاد رکھنا اس کی نوکری آج ہی ختم ہو جائے گی۔ خوف کے مارے سب نے سر جھکا دیے، مگر ایک نوجوان انجینئر احسن خاموش کھڑا رہا، وہی نوجوان جس نے گزشتہ روز جیلی مال پر دستخط کرنے سے انکار کیا تھا۔ احسن کے دل میں پوری رات جنگ چلتی رہی تھی، بیمار ماں، چھوٹی بہن کی تعلیم اور گھر کا خرچ ایک طرف تھا، جبکہ ضمیر دوسری طرف۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے نوکری چلی جائے وہ جھوٹ کا حصہ نہیں بنے گا۔ اس نے تمام ثبوت ایک پین ڈرائیو میں محفوظ کیے، جس میں جعلی خریداری کے بل، رشوت کی ویڈیوز، گودام کی تصویریں اور خفیہ ای میلز موجود تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ بات فرید تک پہنچ گئی تو شاید وہ زندہ بھی نہ بچے، مگر اب وہ ڈرنے کی بجائے سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اسی دوران فیکٹری کے گیٹ پر وہی بوڑھا شخص دوبارہ نمودار ہوا۔ آج بھی اس نے وہی سادہ کپڑے پہن رکھے تھے اور ہاتھ میں وہی پرانا تھیلا تھا۔ گارڈز نے اسے دیکھتے ہی غصے سے کہا، لگتا ہے کل کی بے عزتی کم پڑ گئی تھی، آج پھر آ گئے۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، آج صرف 5 منٹ کے لیے اندر جانا چاہتا ہوں۔ گارڈ نے اس کا بازو پکڑا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک سیاہ رنگ کی لگزی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے کمپنی کے بورڈ کے 2 سینئر ڈائریکٹرز اترے۔ گارڈ فوراً انہیں سلام کرنے لگا۔ اسی لمحے بوڑھا خاموشی سے ایک طرف ہٹ گیا اور ڈائریکٹرز کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ گارڈز کو اس بات کا احساس ہی نہ ہوا کہ جس شخص کو وہ کل دھکے دے کر نکال چکا تھا وہ آج اسی کی آنکھوں کے سامنے اندر جا چکا ہے۔ ادھر فرید بورڈ روم میں مہنگا سوٹ پہنے نہایت اعتماد کے ساتھ اپنی رپورٹ پیش کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے اعداد و شمار اس انداز میں بدل دیے تھے کہ کمپنی پہلے سے زیادہ منافع بخش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوش تھا کہ آج بھی سب کچھ اس کے منصوبے کے مطابق ہو جائے گا۔ میٹنگ شروع ہونے ہی والی تھی کہ اچانک بورڈ روم کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھیں۔ وہی بوڑھا شخص خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ فرید نے اسے دیکھتے ہی غصے سے چیخ کر کہا، یہ کون ہے؟ اسے فوراً باہر نکالو۔ سکورٹی کمرے میں موجود 2 سکورٹی اہلکار آگے بڑھے، مگر اس سے پہلے بورڈ کے سب سے بزرگ ڈائریکٹر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بوڑھے کے قریب جا کر نہایت ادب سے سر جھکایا اور کہا، سر، ہم 15 سال سے آپ کی واپسی کے منتظر تھے۔ یہ الفاظ سنتے ہی پورا بورڈ روم سناٹے میں ڈوب گیا۔ فرید کے ہاتھ سے فائل زمین پر گر گئی، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ باقی ڈائریکٹرز بھی اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ بوڑھے نے خاموشی سے سب کو دیکھا، پھر بغیر ایک لفظ کہے بورڈ روم کے آخری سرے پر موجود چیئرمین کی کرسی کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنا پرانا تھیلا میز پر رکھا، کوٹ کی جیب سے ایک فولڈر نکالا اور نہایت اطمینان سے اسی کرسی پر بیٹھ گیا جہاں برسوں سے کسی اور کے بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ پورے کمرے میں ایسے خاموشی تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک تک سنائی دے رہی تھی۔ بوڑھے نے پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا، میرا نام حارث سلیم ہے اور اس کمپنی کی بنیاد میں نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ یہ سنتے ہی فرید کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں، مگر اصل جھٹکا ابھی باقی تھا۔ حارث سلیم نے تھیلے سے وہی پرانی تصویر نکالی، میز پر رکھ دی، پھر ایک ایک کر کے گزشتہ روز کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس نکالے۔ اس کے بعد اس نے ایک چھوٹا سا ریموٹ دبایا۔ فوراً بورڈ روم کی بڑی اسکرین روشن ہو گئی۔ اسکرین پر فیکٹری کے گیٹ کی ویڈیو چلنے لگی، جس میں سیکورٹی گارڈ ایک بوڑھے شخص کو دھکے دے کر باہر نکال رہا تھا، پھر رشوت لے کر ٹرک کو بغیر چیکنگ اندر داخل ہونے دیا جا رہا تھا۔ فرید نے گھبرا کر نظریں جھکا لی، مگر حارث سلیم نے ابھی صرف پہلا ثبوت دکھایا تھا۔ اسی لمحے بورڈ روم کا دروازہ دوبارہ کھلا اور اندر داخل ہونے والا شخص احسن تھا، جس کے ہاتھ میں ایک پین ڈرائیو تھی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سر، اگر آپ واقعی وہی ہیں جنہوں نے یہ کمپنی ایمانداری سے بنائی تھی تو میرے پاس ایسے ثبوت ہیں جو شاید آپ نے بھی کبھی سوچے نہ ہوں۔
کمرے میں موجود ہر شخص کی نظریں اب اس پین ڈرائیو پر جم چکی تھیں، جبکہ فرید ملک کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے برسوں سے بنائے گئے جھوٹ کا محل صرف چند لمحوں میں زمین بوس ہونے والا ہے۔ احسن نے لرزتے ہاتھوں سے پین ڈرائیو حارث سلیم کے سامنے رکھ دی۔ پورے بورڈ روم میں مکمل خاموشی تھی۔ ہر شخص کی نظریں کبھی اس نوجوان پر اور کبھی فرید ملک پر جا کر رک جاتی تھیں۔ حارث سلیم نے بغیر کسی جلد بازی کے پین ڈرائیو اپنے لیپ ٹاپ میں لگائی۔ چند لمحوں بعد اسکرین پر ایک کے بعد ایک فائلیں کھلنے لگیں۔ پہلے جعلی خریداری کے بل سامنے آئے، پھر مختلف کمپنیوں کے ناموں پر بنائے گئے فرضی معاہدے، اس کے بعد گودام کی وہ ویڈیوز جن میں معیاری خام مال کی جگہ انتہائی ناقص اور سستا سامان استعمال کیا جا رہا تھا۔ پھر ایک ویڈیو چلی جس میں سپلائر کھلے عام لفافہ فرید ملک کے سامنے رکھ رہا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، فکر نہ کرو، لیبارٹری رپورٹ بھی وہی آئے گی جو ہم چاہیں گے۔ ویڈیو ختم ہوتے ہی پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فرید نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سر، یہ سب جھوٹ ہے، یہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی ہے، کوئی مجھے پنسانا چاہتا ہے۔ حارث سلیم نے سکون سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اگر صرف ایک ویڈیو ہوتی تو شاید میں بھی یہی سوچتا، مگر یہاں ہر تاریخ، ہر ادائیگی، ہر دستخط اور ہر بینک ٹرانزیکشن موجود ہے۔ جھوٹ صرف زبان سے بولا جا سکتا ہے، ثبوت سے نہیں۔ یہ سنتے ہی فرید کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ اسی لمحے حارث نے ایک اور فائل کھولی۔ اس میں کمپنی کی اصل مالی رپورٹ موجود تھی۔ پچھلے 7 برسوں کے دوران کروڑوں روپے مختلف جعلی کمپنیوں میں منتقل کیے گئے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان تمام کمپنیوں کے مالکان میں کہیں نہ کہیں فرید کا رشتہ دار یا اس کے قریبی ساتھی شامل تھے۔ بورڈ کے ارکان ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ انہیں پہلی بار اندازہ ہوا کہ نقصان صرف پیسے کا نہیں تھا، بلکہ کمپنی کے ساخت، ہزاروں ملازمین کی محنت اور گاہکوں کے اعتماد کو بھی بیچا جا چکا تھا۔ فرید نے آخری کوشش کرتے ہوئے کہا، سر، مجھ سے غلطیاں ضرور ہوئیں، لیکن میں اکیلا قصوروار نہیں ہوں، کئی لوگ اس میں شامل ہیں۔ اگر میں بولنا شروع کر دوں تو آدھی کمپنی بے نقاب ہو جائے گی۔ حارث نے فوراً جواب دیا، آج کوئی بھی قانون سے بڑا نہیں ہے، جو بھی شریک جرم ہوگا اسے بھی جواب دینا ہوگا۔ یہ الفاظ ختم ہوئے ہی تھے کہ بورڈ روم کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ اندر کمپنی کے قانونی مشیر اور اینٹی کرپشن ونگ کے افسر داخل ہوئے۔ حارث نے رات ہی تمام ثبوت متعلقہ اداروں کو بھیج دیے تھے۔ افسر سیدھا فرید کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور بولا، فرید ملک، آپ پر مالی بدعنوانی، جل سازی، رشوت، کمپنی کو نقصان پہنچانے اور عوام کی جان خطرے میں ڈالنے کے الزامات ہیں۔ آپ کو قانونی کارروائی کے لیے ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ پورا کمرہ ساکت رہ گیا۔ فرید نے ایک لمحے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی، مگر 2 اہلکاروں نے اسے روک لیا۔ چند لمحوں بعد اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں تھیں۔ جاتے جاتے اس کی نظریں جھک چکی تھیں۔ جس شخص کے ایک اشارے پر پورا عملہ کانپ جاتا تھا، آج وہ خود انصاف کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ حارث سلیم نے بورڈ کے سامنے ایک اور فائل رکھی اور کہا، آج میں صرف ایک بدعنوان مینیجر کو سزا دینے نہیں آیا، میں یہ جاننے آیا تھا کہ اس فیکٹری میں ابھی بھی ایمانداری زندہ ہے یا نہیں۔ اس نے احسن کو اپنے پاس بلایا۔ احسن گھبراتے ہوئے آگے آیا اور بولا، سر، مجھے صرف اپنا فرض ادا کرنا تھا۔ حارث کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے کہا، 15 سال پہلے جب میں نے یہ کمپنی بنائی تھی تو میں نے اپنے پہلے مزدور سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اس فیکٹری میں عہدے نہیں، کردار کی عزت ہوگی۔ آج تم نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ وعدہ ابھی مرا نہیں۔ پورا بورڈ روم تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس وقت حارث اس وقت حارث نے سیکورٹی گارڈ کو بھی اندر بلانے کا حکم دیا۔ گارڈ اندر آیا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ حارث سلیم کو دیکھتے ہی کانپنے لگا اور روتے ہوئے بولا، سر، میں آپ کو پہچان نہیں سکا، مجھے معاف کر دیں،
حارث نے کچھ لمحے خاموش رہ کر کہا، تمہارا قصور صرف یہ نہیں کہ تم نے مجھے دھکا دیا، اصل غلطی یہ تھی کہ تم نے ایک انسان کی عزت اس کے کپڑوں سے ناپی۔ اگر آج میری جگہ واقعی کوئی غریب مزدور ہوتا تو کیا اس کی بے عزتی جائز ہو جاتی؟ گارڈ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حارث نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں نوکری سے نکالا جا سکتا تھا، مگر سزا صرف برطرفی نہیں ہوتی، تمہیں ایک موقع دیا جاتا ہے۔ اگلے 6 ماہ تم ہر نئے ملازم کی تربیت میں شامل رہو گے اور سب کو یہی سبق دو گے کہ عزت عہدوں سے نہیں، انسانیت سے ملتی ہے۔ اگر تم نے خود کو بدل لیا تو نوکری بھی باقی رہے گی، ورنہ قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا۔ گارڈ نے روتے ہوئے حارث کے قدم چھونے چاہے، مگر حارث نے اسے اٹھا کر گلے لگا لیا۔ کمرے میں موجود کئی لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کے بعد حارث سلیم فیکٹری کے پروڈکشن ہال میں گیا۔ تمام ملازمین جمع تھے۔ ہر شخص کے دل میں خوف تھا کہ شاید آج سینکڑوں لوگوں کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ حارث نے مائک سنبھالا اور کہا، آج سے اس کمپنی میں کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی رشوت نہیں چلے گی، کوئی جعلی مال نہیں بنے گا۔ جس نے ایمانداری سے کام کیا وہ میرا اپنا آدمی ہوگا، چاہے وہ مزدور ہو یا ڈائریکٹر، اور جس نے خیانت کی اس کا انجام آج آپ سب دیکھ چکے ہیں۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ کئی پرانے ملازمین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہیں برسوں بعد محسوس ہوا کہ ان کی محنت کی قدر کرنے والا دوبارہ واپس آ گیا ہے۔ چند ماہ بعد کمپنی کی حالت مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ جعلی سپلائی کا سلسلہ ختم ہو گیا، مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا، معیار پہلے سے بہتر ہو گیا۔ ایسن کو کمپنی کا آپریشنل ڈائریکٹر بنا دیا گیا، مگر اس نے اپنی پہلی تقریر میں صرف ایک جملہ کہا، میں آج بھی خود کو اسی فیکٹری کا ایک عام ملازم سمجھتا ہوں، کیونکہ عہدے بدلتے ہیں، کردار نہیں۔ ایک دن حارث سلیم دوبارہ اسی گیٹ پر آیا جہاں اسے کبھی دھکا دے کر نکالا گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک غریب مزدور اپنی شناختی کارڈ کے مسئلے کی وجہ سے پریشان کھڑا ہے۔ وہ سیکورٹی گارڈ آگے بڑھا، اس نے مزدور کو احترام سے سلام کیا، پانی پلایا، اس کی بات سنی اور خود اسے دفتر تک لے گیا۔ حارث نے یہ منظر دیکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ آ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اصل کامیابی صرف مجرم کو سزا دینا نہیں، بلکہ انسان کو بدل دینا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی پہچان اس کے لباس، دولت یا عہدے سے نہیں، بلکہ اس کے کردار، دیانتداری اور اخلاق سے ہوتی ہے۔ ظلم وقتی طور پر طاقتور نظر آ سکتا ہے، مگر سچ اور انصاف دیر سے ہی صحیح ایک دن ضرور جیتے ہیں۔ اگر آپ حارث سلیم کی جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو ایسی جذباتی، سبق آموز اور سسپنس سے بھرپور کہانیاں پسند ہیں تو گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔